اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہ یا اللہ میرا سینہ صدر کھول دے اور میرے لیے جو بات میں کر رہا ہوں اس کے لیے یا اللہ میرے لیے آسانی پر کر اور جو میں بات کروں اس کا اثر بھی ہو۔ یہ ایک دعا ہے جو کہ سورۃ طٰہٰ کی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27۔ جب بھی یہ پڑھ کر کوئی بات کی جائے یا اپنے بچوں کو کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس آیت میں اثر ڈالا ہوا ہے، اس لیے یہ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا تصوف کے ایک فیس میں۔ تصوف کے بہت سے فیس ہیں اور تصوف کا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں، وہ اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ تصوف کا ایک فیس ہے یہ جو اب بات ہوگی، اس کا نام ہے ہجر اور وصل۔ ہجر اور وصل، تو جس طرح اس بات کو آپ سمجھیں، پہلے ہجر اور وصل اس کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے پرائمری کی زبان استعمال کریں گے، پھر ہم جائیں گے سیکنڈری اسکول میں داخل ہو جائیں گے پرائمری کے بعد، اور سیکنڈری کے بعد ہم چلے جائیں گے بی اے کی کلاس میں، اور بی اے کے بعد ہم چلے جائیں گے ایم اے میں، ایم اے کی کلاس کے بعد اس کو ہم چلے جائیں گے پی ایچ ڈی میں، پی ایچ ڈی کے بعد ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے جو کہ جس کو علم لدنی کہتے ہیں، جس میں علم لدنی ایسا علم ہوتا ہے جو کہ اندر کی کیفیت کو بتانے والا علم ہوتا ہے۔ ایک علم نافع ہوتا ہے، نفع دینے والا، ایک علم ہوتا ہے سامنے پڑھائی کرنے والا، ایک علم لدنی ہوتا ہے جیسے نور ہوتا ہے آنکھوں کا نور، ایک ہوتا ہے دل کا نور۔ تو جیسے ہے نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو ہم چلے جائیں گے پھر اسی فیس میں علم لدنی کی طرف۔ جب علم لدنی کے بعد ہم چلے جائیں گے تو ہمارا چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں ہجر اور وصل کی طرف۔ ہجر کے لفظی معنی ہیں علیحدگی، وچھوڑا، انکار، اور اس کو رات بھی کہتے ہیں اور انکار بھی کہتے ہیں، رونا دھونا بھی کہتے ہیں۔ محبوب کا بچھڑ جانا کو ہجر کہتے ہیں۔ اور اس کے دوسرے مقابلے میں ہے وصل۔ جو وصل ہے نا، وصل کہتے ہیں محبوب کو، وصل کہتے ہیں محبوب کو۔ وصل کہتے ہیں محبوب کو، اور دوسرے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں محبوب کے ملاپ کو، محبوب کے ملاپ کو کہتے ہیں اس کو۔ محبوب کے ملنے کو وصل کہتے ہیں، اور اس کو جیسے ہجر رات کو کہتے ہیں اور وصل دن کو کہتے ہیں، اور جیسے
ہجر انکار کو کہتے ہیں اور وصل اقرار کو کہتے ہیں۔ یہ ہجر نیگیٹو ہے اور وصل پازیٹیو ہے، اور محبوب کے مل جانے کو ہم کہتے ہیں وصل۔ جیسے ہم وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آدمی وصال کر گیا، دراصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو جا کے مل گیا۔ تو اس لیے ہم جو خاص بندے ہوتے ہیں اس کا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وصال ہو گیا، یعنی کہ یہ آج اپنے محبوب کو یہ مل گیا، تو اس کو ہم وصال کا لفظ دیتے ہیں۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہجر اور وصل پر ہوگی۔ تصوف کی زبان میں اس کو 180 کی ڈگری دی گئی ہے۔ 180 کی ڈگری، 180 ڈگری وہ ہوتی ہے جو کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو مسجد قبلتین جب ہوئی تھی تو پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، وہ ظہر کی نماز تک، ظہر کی نماز میں قبلہ بدلا اور اس میں 2 رکعتیں، یہ ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تھی، اور ساتھ ہی پھر قبلہ 2 رکعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے تیسری رکعت کا حکم دے دیا کہ اب آپ کا قبلہ چینج ہو گیا، نہیں کہ تیسری رکعت کا جو سجدہ ہوا وہ بیت اللہ کی طرف ہوا، خانہ کعبہ کی طرف ہوا، اور چوتھی رکعت کا۔ تو دراصل یہ جو 180 کی ڈگری کا یہ قبلہ بدلا گیا تھا، اور 180 کی ڈگری کا 180 ڈگری ہوتی ہے آمنے سامنے، اس کو کہتے ہیں 180 ڈگری آمنے سامنے۔ تصوف کی بنیاد جو تھی وہ مسجد قبلتین میں اس کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ وہاں پر قبلہ چینج ہو گیا 180 کی ڈگری پر، اور تصوف کی بنیاد بھی 180 کی ڈگری پر رکھی گئی اور اس کا مرکز بن گیا۔ اور اس کے بعد کسی صحابی نے آپ سے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آج 2 رکعتیں ادھر پڑھی ہیں، 2 رکعتیں ادھر پڑھی ہیں، تو کسی کی جرت نہیں ہوئی، تو یہی تھا کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں 180 کی ڈگری۔ 180 اب جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ہجر اور وصل، ہجر اور وصل، تو ہجر کا میرا خیال ہے آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہجر کسے کہتے ہیں اور وصل کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو، بالکل آسان طریقے سے میں نے سمجھایا ہے۔ آسان طریقے سے میں نے سمجھایا ہے ہجر کسے کہتے ہیں اور وصل کسے کہتے ہیں۔ اب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، جیسے ہم پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں ہجر بھی ہے اور وصل بھی ہے۔ یہ بات غور سے ہے، دیکھیں کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مہربانی کی ہے کہ یہ بات ابھی آئی ہے کہ اس میں کلمے میں ہجر بھی ہے اور وصل بھی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، ہجر بھی ہے اور وصل بھی ہے، اور اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ ویسے تو پورے کلمہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ، تو لا الہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہجر میں انکار آئے گا، کہا تھا نا ہجر میں انکار آئے گا، تو وصل میں اقرار آئے گا، تو اس میں آ رہا ہے انکار، لا الہ نہیں ہے کوئی، تو الا اللہ ہے، اس میں ہاں آ رہی ہے، اس میں ہاں آ رہی ہے، اور اس میں انکار آ رہا ہے۔ پہلے کلمے کے پہلے حصے میں ہجر بھی ہے اور وصل بھی ہے۔ جب اور کہ لا الہ نہیں ہے کوئی، الا اللہ مگر ہے، الا اللہ مگر ہے اللہ، اور اس میں ہجر بھی ہے اور وصل بھی ہے،
اگر آپ کا ہجر اور وصل کلمے کی بنیاد پر پہلے حصے میں ہوگا تو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت پھر ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ہجر اور وصل۔ سلطان بہو نے بہت اچھا ایک شعر کہا ہے کہ ہجر تیرا جے پانی بنگے تے میں خوہ نینا دے گھیراں، تے پھر کہا کہ جو ہجر ہے نا، ہجر پاویں ہجر ہوئے تے پاویں وصال ہوئے، وکھو وکھ دوواں دیاں لذتاں نے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، ان کی لذتوں سے ہم نے آگے چلنا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہجر کیا ہے اور وصل کیا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتا دی، اور اس کا جو پہلا کلمے کا حصہ ہے اس کی بھی آپ کو تشریح کر دی۔ اب ہم ذرا تھوڑا، یہ تھا ایک پرائمری والا اسکول آف تھاٹ۔ اب ہم آ جائیں گے میٹرک سیکنڈری اسکول میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب سیکنڈری اسکول میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کورس کی کتابیں میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ اس میں لینگویج بدل جاتی ہے۔ تو آپ سمجھیں ہم سیکنڈری اسکول میں داخل ہو گئے ہیں، اب اس کا ذکر کریں گے ہم۔ جو ہجر ہوتا ہے، ہر آدمی، ہاں مسلمان، ہر آدمی، مرد اور یا عورت، کوئی بھی شخص ہوگا وہ ہوتا ہے وصل میں، وہ ہوتا ہے وصل میں، لیکن اپنے آپ کو ہجر میں سمجھتا ہے۔ ہوتا ہے وصل میں، اپنے آپ کو ہجر میں سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، ہوتا ہے وہ وصل میں، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو اس کا بتا دیا کہ وصل اس کو کہتے ہیں محبوب کے مل جانے کو۔ تو ہوتا ہے آدمی وصل میں، چھوٹا بڑا جوان مرد بوڑھا عورت مرد سارے ہوتے ہیں وہ وصل میں، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہجر میں۔ کیونکہ وصل میں کیسے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ وصل میں کیسے ہیں؟ وصل میں ایسے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ جو محبوب حقیقی ہے وہ تو آپ کا محبوب آپ کو خود دعوت دے رہا ہے میں قریب ہوں، تو لہٰذا تم تو ہوئے وصل میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ اور تمہارا یہ ہونا چاہیے کم از کم چھوٹا ایمان اگر یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تمہاری طاقت نہیں ہے تو پھر یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ آپ کے اندر دیکھ رہا ہے، کبھی وہ کہتا ہے جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی کہتا ہوں میں آپ کے دل میں ہوں، کبھی کہتا ہے میں آپ کی شارع کے قریب ہوں، تو لہٰذا آپ کے اندر ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس ہے، تو وہ آپ کا محبوب ہے۔ تو آپ تو صاف ہو گیا لفظ کہ آپ وصل میں ہیں، یہ تو صاف معلوم ہو گیا کہ آپ وصل میں ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ہجر میں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ محبوب کے سامنے کوئی انسان گناہ نہیں کرتا۔ اپنے بچہ بیٹا ہو وہ اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم وصل میں رہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم تو کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو گناہ تب بھی ہوتا ہے جب کہیں وہ کون سا دیکھ رہا ہے، لہٰذا یہ تبھی گناہ ہوتا ہے کہ اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہجر میں ہیں، ہوتے وہ وصل میں ہیں، ہوتے وہ وصل میں ہیں۔ جیسے پانی جو مچھلی ہے نا، جو مچھلی ہے اس کا محبوب کیا ہے؟ اس کا پانی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب بھی آپ سمندر میں جائیں یا دیکھیں تو پانی مچھلی اچھل کے باہر آنے کی کوشش کرتی ہے، یہ اس کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں پانی میں رہتے ہوئے بھی میں ہجر میں ہوں، حالانکہ وہ وصل میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا محبوب اس کا پانی ہے، لیکن عادتاً وہ اچھلتی ہے۔ لیکن جب اسے مچھیرا پکڑتا ہے
وہ باہر لے کے آتے ہیں جال میں، تو تڑپتی ہے نا جب، تو کہتی ہے ہو میں تو تھی وہاں وصل میں، تو یہاں تو میں ہوں ہجر میں، تو میں اس کو ہجر سمجھ رہی تھی، تو ہجر تو یہ ہے، لیکن اس وقت سمجھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں، مر جائے گی، لیکن وہ اپنے اوپر پچھتا رہی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے نا، وہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ زندگی میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ہجر میں سمجھ رہا ہے وہ وصل میں مچھلی کی طرح ہے، وہ وصل میں، لیکن وہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو ہجر میں۔ تو ساری عمر کا رشتہ ہے، ساری عمر کا رشتہ ہے آب و ماہی میں، پرا جو وقت تو پانی نہ جال میں آیا، پرا جو وقت پانی نہ جال میں آیا۔ اب یہ ہمیں ہمارا سیکنڈری کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انسان ہے وصل میں اور اپنے آپ کو ہجر میں سمجھ رہا ہے، لہذا تبھی گناہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ہجر میں لے کے جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی وصل میں گزارنی چاہیے۔ اب آ جائے گا ہمارا جو ہے نا بی اے کی کلاس، یونیورسٹی میں ہم چلے گئے ہیں، سیکنڈری اسکول ہوا ہے نا، اس کا نام دیا سیکنڈری، اب آگے چلے جائیں گے، تو اب آ جائیں گے ہم یونیورسٹی میں۔ تو یونیورسٹی میں سمجھنے کے لیے پھر ہم ایک غور کریں گے کہ اب وہاں سے نکلیں ہم، کہ ہم نے کہا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ہجر میں سمجھ رہا ہے وہ وصل میں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہوئے یہ بیان کریں گے، جو ہجر ہے نا، ہجر میں انسان رہتے ہوئے انسان وصل میں جائے۔ جو لوگ ہجر میں رہتے ہوئے وصل اختیار کرتے ہیں وہ دائمی زندگی پاتے ہیں۔ جو لوگ ہجر میں رہتے ہوئے دائمی زندگی، دائمی میں نے ہمیشہ نہ ختم ہونے والی، جو لوگ ہجر میں رہ کر وصل میں چلے جاتے ہیں وہ دائمی زندگی پاتے ہیں، اور جو لوگ وصل میں رہتے ہوئے ہجر میں آ جائیں ان کی موت ہوتی ہے۔ جو لوگ وصل میں رہتے ہوئے ہجر میں آ جائیں ان کی موت ہوتی ہے۔ ان کا آسان طریقہ سمجھانے کا یہ ہے، ایک دنیاوی لحاظ سے جو غریب آدمی امیر ہو جائے اسے زندگی گزارنے کا تنگی ترسی کا خیال آتا ہے، وہ گزارا کر لیتا ہے، لیکن جو امیر غربت میں آ جائے وہ مر جاتا ہے۔ جو امیر شروع سے امیر ہو اسے غربت مل جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح تصوف میں ہجر میں رہتے ہوئے اور وصل میں چلے جائے وہ دائمی زندگی پاتا ہے، اور جو وصل میں رہ کر ہجر میں آ جائے وہ دراصل اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، روحانی طریقے سے موت اس کی، زندہ تو رہتا ہے لیکن زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہے۔ تو اب ہم نے اس کو اس طرح سمجھا کہ ہمیں ہجر میں رہ کر وصل میں جانا چاہیے، اور ہجر میں رہتے ہوئے وصل میں جانا چاہیے، اور وصل میں جا کر ہجر میں نہیں آنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اب ہم نے اس کو بھی کراس کر لیا۔ اب ہم آ جائیں گے اسلام ایم اے کی کلاس میں داخل ہو گئے۔ ایم اے کی کلاس میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے پوری زندگی وصل میں گزارنی ہے، پوری زندگی وصل میں گزارنی ہے، اور جو لوگ
جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے ہجر میں رہیں گے تو قبر میں اس کو ہجرت ملے گی. پوچھنے والا ہجر میں وہی نیگیٹو اندھیرا، انکاری، محبوب کا نام ملنا، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ہجر میں گزاری. ہجر سے مراد اپنے محبوب کو نہ پایا، تو اس لیے اس کی پوری زندگی جو ہے نا، جب وہ مر گیا تو اس کی موت بھی پھر قبر میں بھی اسے ہجر ہی ملے گا. اور جو لوگ اپنے آپ کو پوری زندگی وصل میں گزاریں گے تو ان کو قبر میں بھی وصل ہوگا، اس کا محبوب وہاں بھی ملے گا اسے، اس کا محبوب وہاں ملے گا اسے. تو اس لیے صوفیہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، تصوف والے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، حال والے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کے تا دم مرگ تک اپنی پوری زندگی محبوب کے ساتھ ہی گزارتے ہیں. میرے محبوب نے یہ کہا ہے، وہ محبوب کو اپنی آنکھوں میں ہی دیکھتے ہیں اور کرتے پوری زندگی وہ وصل میں گزارتے ہیں. اور وصل کے بعد جب وہ مرتے ہیں تو ان کو جب ان کا وصال ہوتا ہے تو محبوب جو ہے نا ان کو قبر میں بھی ملتا ہے. تو اس لیے وہ قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں، کیونکہ محبوب ان کو ملا. تو اس لیے جب ہم کسی بزرگ کا عرس مناتے ہیں، دراصل وہ عرس کا مطلب ہوتا ہے عروسی معنی ہوتا ہے شادی. تو شادی اس کو کہتے ہیں جو محبوب کو ملتا ہے تو اس کو شادی کہتے ہیں. تو جس رات محبوب اور محب دونوں آپس میں ملتے ہیں اسے شادی کہتے ہیں. تو اسی طرح جو اللہ کا بندہ ہے وہ اپنے دراصل جو عرس ہوتا ہے، وہ اللہ والے کے فوت ہونے کے دن کا عرس منایا جاتا ہے. اور کیونکہ ہمارا دنیاوی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیدائش پر ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو تب ان کی خوشی مناتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں عرس نکلا عروسی سے. عروسی کہتے ہیں ملاپ کو، شادی کے ملاپ کو، میاں بیوی کے ملاپ کو، محبوب و محب کا مل جانا اس کو تو کیونکہ وہ اللہ کا بندہ وہ جب فوت ہوتا ہے تو اس دن ہم اس کا عرس مناتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے محبوب کو مل رہا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا ہم دن مناتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو جو لوگ ہجر میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کی قبر میں بھی ہجر. جو لوگ وصل میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں وہ وہاں ان کو وصل ملے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنی پوری زندگی کا ایک لمحہ وہ وصل میں گزارنا چاہیے. اس ہجر اور وصل کے جو معاملات کو ہیں اس سٹیج پر، اس میں سلطان بہو نے کہا ہے کہ یہ جو دم غافل سو دم کافر. اس نے کہا ہے جو دم آپ کا غافل ہوگا سو دم کافر. تو سلطان بہو جو کہ سلطان العارفین ہیں تو ان کا یہ شعر ہے، اسی پر یہ ہمیں کرتا ہے. اب ہم چلے جائیں گے پی ایچ ڈی کی طرف. جو پی ایچ ڈی ہے نا اس ہجر اور وصل کا، کیونکہ گفتگو سکیل ہوتی جا رہی ہے اب، کیونکہ پی ایچ ڈی میں آگے داخل ہو گئے ہم. تو آپ کو پتہ ہے پی ایچ ڈی میں پھر خاص لفظ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو سمجھیں. تو اب ہم چلے گئے ہجر اور وصل میں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہم چلیں گے پی ایچ ڈی میں. اب ہم تو اہل اللہ حال والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پوری زندگی وصل میں گزارتے ہیں. وہ پوری زندگی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہماری یہ ہونی چاہیے ایسا، اس میں پی ایچ ڈی بھی آ گئی اور اس میں دو فیس آ گئے. اب پی ایچ ڈی بھی ہے اور اس میں علم لدنی بھی آ جائے گا. ہم آخری مراحل میں گزر رہے ہیں. اب
غور سے سنیں. اب آخری مراحل میں گزرے اب ہم داخل ہو گئے پی ایچ ڈی کی اور علم لدنی کے فیس میں. اب اس کو سمجھیں کہ جو ہوتا ہے نا ہجر میں رہتے جو ہے نا دنیاوی میں ہجر گزارے گا اسے ہجر ملے گا، جو وصل گزارے گا اور وصلے گا اسے وصل ملے گا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ علم لدنی اور پی ایچ ڈی، ہمیں اگر ہم ہجر سے زندگی گزار کر ہجر کو ہم نے ملیا میٹ کر کے اب ہم نے وصل میں جانا ہے. اور یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے. ہم نے ہجر میں رہتے ہوئے جانا ہے وصل میں. پھر دوبارہ میں آ رہا ہوں، سمجھو غور. ہجر میں رہتے ہوئے ہم نے کہاں جانا ہے؟ وصل میں. اور علم لدنی کہتا ہے کہ ہجر میں جانے کے بعد جب وصل میں آئیں گے تو وصل کو بھی آپ نے ہجر سمجھنا ہے. 180 کی ڈگری پہ جا کے اور علم لدنی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہجر میں جا کر جب آپ نے وصل میں جانا ہے تو وصل کو آپ نے وصل نہیں سمجھنا، اس کو بھی ہجر سمجھنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصل کے بعد تو منزل ہی کوئی نہیں، کہاں جاؤ گے؟ وصل کے بعد تو منزل نہیں ہے کوئی. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ہم نے اگر انسان یہ نہیں ہے کام تیرا رک جانا، اگر تو نے، کیونکہ اس کے بعد تو منزل ہی کوئی نہیں ہے. وصل کے بعد تو منزل کوئی نہیں ہے. تو اس کو بھی ہم نے ہجر سمجھنا ہے. ہجر اس طرح سمجھنا ہے کہ یہ میری منزل نہیں ہے، میں نے تو اور بھی جانا ہے ابھی تو ستاروں سے آگے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص صبح سے آتا تھا چل کر کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھوں، وہ ظہر تک پہنچتا تھا اور پہنچتے اسے ظہر ہوتی تھی، تو پھر واپس جانے میں اسے پھر شام ہوتی تھی. لیکن وہ کچھ معذور قسم کی اس کی حالت تھی، تو دوسرے صحابہ سے لے کے آتے تھے. تو اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے میرے آقا، یہ آپ کا بہت عاشق ہے، اس کو اپنے پاس ہی رکھ لو، اس کو تھوڑی سی جگہ دے دو. انہوں نے کہا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی خود بات کرے. جب اس نے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے میں آپ کے پاس نہیں رہتا، مجھے وہی مزہ دے. میں جو وہاں سے چلتا ہوں، جو مزہ آنے میں مجھے یہاں تک لگتا ہے نا، وہ مزہ پھر نہیں آئے گا. تو اس طرح یہ ہے. وہ چلتا تھا ہجر میں، وہ آتا تھا وصل میں، اور وصل میں آ کر ہجر میں جانا چاہتا تھا. تو اس کو میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں، کھڑی اور شریف والے کہتے ہیں کہ ہجر تیرا جو پانی منگے تے میں خوہ نینا دے کیراں. نہیں، دوسرا شعر ہے میاں صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا. سفنے دے وچ، سفنا کہتے ہیں خواب کو. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں. حالانکہ خواب ہے، کہتے ہیں میں پھر بھی، حالانکہ اسے پتہ ہے خواب ہے، لیکن خواب میں مجھے محبوب اکرم آقا دو جہاں مجھے خواب میں مل گئے، حالانکہ مجھے پتہ ہے خواب ہے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، تے ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر نہ وچھڑ جاواں. کہ میں ہوں ڈردی ماری اکھ نہیں کھولتی. وہ جو ہے نا سفنے دے وچ ماہی ملیا میں گل وچ پا لیاں باواں ہیں، وہ ہے ہجر میں رہتے وصل آ گیا. تو اب کہتے ہیں ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کہ پھر نہ بچھڑ جاواں. تو اصل
اہل اللہ جو ہے نا علم لدنی، علم تصوف اور ہجر اور وصل اور تصوف کی آخری جو سٹیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو وصل پا بھی لیں اور اس کو وصل نہ سمجھتے ہوئے ہجر میں نہ جائیں. سمجھیں ہجر ایسے نیگیٹو نہ جائیں، لیکن تلاش کرنے کے لیے پھر آپ کو واپس جانا پڑے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا ہو غلام وہ دل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. صبح ازل مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا ہو غلام وہ دل نہ کر قبول. جو ہوتی ہے نا ہجر میں رہتے ہوئے وصل میں جانا، یہ عقل کا کام ہے. اور جو وصل میں رہتے ہوئے ہجر میں جانا، لیکن اس کو نیگیٹو نہ لے کے جانا. ہجر ایسا اس کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے وصل کو پھر تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ اور فیس ہیں ستاروں سے آگے جہاں، جس طرح پہلے کہا، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ ہے ہمارا منزل، یہ ہمارا ہجر، یہ ہمارا وصل. اور تصوف میں ہجر اور وصل دونوں لازم ملزوم ہیں. اب انسان کو اپنے آپ زندگی بسر کرنے کے لیے وصل میں جانا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم علم لدنی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہ بھی حاصل کریں، وہ ہمیں اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے، ابھی ہم پرائمری کی کلاس ہی اٹینڈ کریں، یہی پاس کر لیں، یا زیادہ میٹرک کر لیں تو ہماری زندگی بسر ہو جاتی ہے. وہ لوگ، ہمارا وہ لیول نہیں ہے کہ ہم پی ایچ ڈی تک جائیں. ہمارا لیول یہی ہے، جیسے بچہ ہمارا پرائمری پڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بہو ہے، تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. اس دور میں پرائمری کی کلاس حاصل کر لینا ہی پی ایچ ڈی کے برابر ہے. بسم اللہ. تو یہ بات ہجر اور وصل کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. اے اللہ کریم، ہم نے اگر یہ بات تجھے پسند آئی، اللہ کریم اگر ہماری یہ بات صحیح ہے تو اللہ کریم اس کی توفیق سے، اس کی شرف قبولیت سے یا اللہ ہمارے دلوں میں ہجر اور وصل کی اہمیت کو اجاگر کر، اور ہمارے دل و دماغ میں یا اللہ اس کے ازبر کر دے، اور ساری زندگی ہم اس کو اپنے دل و دماغ میں سنبھالیں. اور اللہ کریم تجھے واسطہ ہے اس پیارے محبوب کا، یا اللہ اس کی طفیل، یہ جو بیماری ہے یا اللہ اس کو دور فرما، اس کو وائرس کو ختم فرما. یا اللہ جہاں جہاں ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، اہل محلہ میں، اہلی سوسائٹی میں، پنجاب میں، پاکستان کے سارے صوبوں میں، پاکستان کے کونے کونے سے، عالم اسلام سے، عالم انسانیت سے، سعودیہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، اللہ کریم جہاں جہاں بیماری ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، بدھ مت ہے، یا اللہ اگر کوئی بھی ہے تو یا اللہ تیرا اس میں جس میں جان ہے، انسان ہے، اللہ کریم تو اس بیماری کو محفوظ عطا فرما، ان کی حفاظت فرما. اللہ کریم تجھے واسطہ ہے تیرے کن ہونے کا، اے اللہ کریم تجھے واسطہ ہے فیکون ہونے کا. اللہ کریم اس کو کن کہہ کے فیکون کر دے. اگر اس کو تو نے کن کیا ہے تو یا اللہ اس کو فیکون بھی کر دے. اللہ کریم یقیناً اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی بیماری کا علاج ہی نہیں. اللہ کریم علاج صرف تیرے پاس ہے. اللہ کریم تو اس کو اپنی قدرت سے یا اللہ اس پر ہم پر مہربانی کر کے اس کو ختم فرما. یا اللہ اس کو بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے. اور مسجدوں مدینہ منورہ کی حاضری کے، بیت اللہ میں طواف اور سعی کرنے کے یا اللہ سارے راستے کھول دے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و بارک وسلم علیہ. ان کو سوال کرنا ہے؟